अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू केयर टीथ। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को लातदाद नेमतों से नवाजा, जिसमें इंसान के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने दांतों का अनमोल तोहफा दिया। दांत इंसान की खूबसूरती और खाने पीने के मामलात में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अगर दांत है तो खाने पीने का जायका, खाने पीने की चीज़ें हम दांतों से ही करते हैं। अगर हमारे दांत खराब होंगे तो हम सही तरीके से खाना भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। यही वजह है कि दांतों की कदर उन लोगों से पूछिए जिनके दांत है नहीं या जिनके दांत खराब हैं। इस वजह से हमें चाहिए दांतों के मामले में हमें बड़ी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दांत मजबूत होंगे, ठीक होंगे, खूबसूरत होंगे तो इसका किरदार हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। जिस तरह हम बता रहे हैं कि दांत अगर ठीक है तो हमारी ग़िज़ा, हमारी खुराक जब हम निगलते हैं तो हमें दांतों से ही चबाना पड़ता है। अगर हमारे दांत खराब होंगे तो हम ग़िज़ा को सही तरीके से चबा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ग़िज़ा मैदे में जाएगी तो मैदे में जाके वो सही तरीके से हज़म नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमें बीमारी का शिकार होने का ख़दशा होता है। क्योंकि मैदा तभी हमारी खुराक को जज़ोतुन बनाता है जब हमारी दांतों से प्रोसेस होते हुए यानी छोटे छोटे पीस होके हमारे मैदे में जाती है। जब ये पीस खुराक के बड़े होंगे तो मैदा डिस्टर्ब होगा, मैदा ख़राब होगा। जब मैदा ख़राब होगा तो हो सकता है हमें किसी न किसी बीमारी का सामना हो। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपने दांतों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए, और इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। दांत इंसान साफ सुथरे चमकने दांत सभी को अच्छे लगते हैं। ऐसे दांत इंसान की शख्सियत को चार चांद लगाते हैं। मगर ये भी हकीकत है कि बेशतर मर्दान अपने दांतों की जानब से गफलत बरतते हैं। बहुत से लोग सुबह शाम बुरश करके समझते हैं कि इनका फ़र्ज पूरा हो गया है। हालांकि दांतों की तंदुरुस्ती मुख्तलिफ अवामिल से वाबस्ता है, जिनमें से एक बुरश करना भी है। दरअसल इंसान की मजमूई सेहत और दांतों की तंदुरुस्ती का चोली दामन का साथ है। हमारा मुंह इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा खुला रास्ता है। यही वजह है कि मुतफरिक बीमारियों के जरासीम और वायरस मुंह के रास्ते बदन इंसानी में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में 32 दांत इसलिए भी पैदा फरमाए हैं कि वो ग़िज़ा के अलावा जरासीमों के खिलाफ मजबूत ढाल बन जाए। जब मुख्तलिफ बीमारियों के ज़रिए ये ढाल कमज़ोर हो जाए तो इंसान अमराज़ कल्ब, ज़ियाबतस, गैंठियाँ, बरकोपन, अमराज़ गुर्दा, हत्ता के ज़हनी सरतान का निशाना बन सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपने दांतों की केयर ज़्यादा करनी चाहिए। यही वजह है कि आजकल हम अपनी खूबसूरती के लिए अपने फेस को, अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं। तो इसके बरअक्स अगर हम दांतों की बात करें तो कई लोग अपने दांतों की बिल्कुल केयर नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे दांत साफ होंगे, वाइट होंगे, सफ़ेद होंगे तो हमें भी अच्छे लगते हैं, दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। यही वजह है कि किसी जगह पे जब हम कि आपस में बैठे होते हैं, किसी के सामने बैठे होते हैं, तो अगर हमारे दांत खराब होंगे, हमारे दांत मैले होंगे, हमारे मुंह से स्मेल आएगी, तो वो दूसरा लोग हमें फील करेंगे कि ये लोग कितने गंदे हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपने दांतों की, जिस तरह हम अपनी स्किन की हिफाजत के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे लोशन, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें अपने दांतों को बेहतर बनाने के लिए हमें भी चाहिए
کہ ہم ایسی غذا کا استعمال کریں جو کہ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہتر ہو، دانتوں کو سفید رکھنے کے لیے بہتر ہو، دانتوں کے اندر جو مسوڑے ہیں ان میں کسی قسم کی انفیکشن پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی غذا کا استعمال کریں جس کے کھانے سے ہمیں دانتوں کی پرابلم کا سامنا نہ ہو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ذیابطس کے شکار ہیں، یعنی جن لوگوں کو شوگر ہے، یا ایسے لوگ جن کو شوگر نہیں بھی ہوتی، تو وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشاستہ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت اکثر خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انفیکشن زیادہ ہوتی ہے، ہمارے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسوڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دیکھنے میں آئے کہ ایسے لوگ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں جن کی عمر زیادہ نہیں ہوتی اور ان کے منہ میں دانت خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی دانت نکلوانے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مصنوعی دانت لگوانے پڑتے ہیں۔ جو نیچرلی دانت ہے، اگر ہم ان کا کمپیئر مصنوعی دانت کو کریں تو آسمان زمین کا فرق ہے، کیونکہ جو نیچرلی دانت ہے ان سے ہم ہر طرح کی سخت سے سخت چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے میں لے سکتے ہیں، لیکن جو مصنوعی دانت ہے ان سے ہم زیادہ سخت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں چبا کر کھا سکتے، کیونکہ وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ نیچے لگے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ مصنوعی دانت باہر آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں گاڈ گفٹ دانتوں کا دیا ہے، ہمیں چاہیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے ہم ایسی خوراک کا استعمال کریں جس کی وجہ سے ہمارے دانت مضبوط ہو۔ ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص کر ایسی چکنائی والی چیزیں جیسے کہ مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے چکن کا زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے نشاستہ والی چیزیں، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ ان میں جو بعد میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ انفیکشن کی وجہ سے ان کے اندر کیڑا لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کی حفاظت کریں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے 5 وقت سنت بتائی ہے کہ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اب کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ جب ہم کوئی کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، تو ہمارے دانتوں کے اوپر ایک سفید لیئر یعنی میل کی جم جاتی ہے، وہ اگر ہم 24 گھنٹے تک اسے اچھی طرح صاف نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے یا برش نہیں کرتے یا انگلی کی مدد سے ہم ان کو اچھی طرح واش نہیں کرتے، تو وہ ہمارے دانتوں کے اوپر لیئر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب 48 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ جو لیئر جم جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ انفیکشن بننا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لیئر میں کیلشیم اور فاسفورس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لیئر سخت ہو جاتی ہے، اور یہی دیکھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دانتوں کے اوپر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دانت ایسے گندے ہو جاتے ہیں اور ایسے گندے نظر آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے کہ یہ دانتوں کے اندر جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں جس میں دانت فکس ہوتے ہیں، وہ انفیکشن جو ہوتی ہے وہ دانت جس میں فکس ہوتے ہیں، جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں ان میں ہو جاتی ہے، اور ان میں پھر پس آنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں پھر بلڈ آتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز نگلتے ہیں، کوئی سخت چیز کھاتے ہیں تو ہمارے دانتوں کے درمیان سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے، ہمارے دانتوں کے درمیان سے پس آ رہی ہوتی ہے، ہمارے دانت درد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھی طرح فوراً کلی کر کے اچھی طرح ہم اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، اور صبح اور شام کھانا کھانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے
दांतों को ब्रश या मसवाक से साफ करें, और ब्रश भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ब्रश होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, और ना ही मसवाक इतनी आप ज़ोर से करें, इस वजह से लाइट करें। और मसवाक या ब्रश को चाहिए कि 3 से 4 मिनट स्लो करते रहें, ताकि हमारे जो दांतों के ऊपर जो बस मैल जमी हुई है, जो गंदमी कलर की मैल जमी हुई है, या किसी किस्म के दाग, अक्सर आजकल हमने देखा है कि न्यू जनरेशन जो लोग होते हैं वो पान या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पान या सिगरेट का इस्तेमाल करने से दांत और ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में धब्बे नज़र आते हैं, दांतों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो दांतों से पीछे हटते जा रहे हैं, और हमारे दांत इतने बड़े नज़र आते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी हमें यही बताते हैं कि जब इन्फेक्शन मसूड़ों के अंदर हो जाती है, दांतों की जड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उससे ये होता है कि जो वो गोश्त होता है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, और वो दांतों से अलग होना शुरू हो जाता है, और हमारे दांत जो हिलने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमने देखा गया कि छोटे बच्चों के दांत जब वो 3, 4 या 5, 6 साल के होते हैं तो उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे दांतों में जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दांत उनमें हिलने शुरू हो जाते हैं, और वो एक दिन आता है कि वो दांत टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मसनूई दांत लगवाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि जब हम सुबह उठें, हमें सुबह उठने से पहले हमें अपने दांतों को, नाश्ता करने से पहले हमें दांतों को साफ करना चाहिए, अच्छी तरह ब्रश करना चाहिए, और इसके बाद खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद हमें दांतों को अच्छी तरह ब्रश करें। अगर ब्रश करने का टाइम नहीं तो कम से कम हमें 24 घंटे में 1 दफ़ा तो लाजमी ब्रश करना चाहिए, और इसके बाद जब भी खाना खाएं उसके बाद अच्छी तरह कुली करें, ताकि हमारे दांत ठीक हो जाए। दांत हमारे जिस्म निज़ाम हज़म का बुनियादी जुज़ है। यही वजह है कि जब हम मुंह में दांतों के ज़रिए ग़िज़ा को चबाना शुरू कर देते हैं तो निज़ाम हाज़मा का आगाज़ हो जाता है। लिहाजा इंसान के दांत सेहतमंद ना हो तो निज़ाम हाज़मा से मुतल्लिक़ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। साइंसदान बज़रिया तहकीक जान चुके हैं कि हमारे मुंह में जरासीम की 700 ज़ायद अक़साम ने मुस्तकिल ठिकाना बना रखा हुआ है। जरासीम की पसंदीदा जगह बन जाते हैं। ये सारे जरासीम नुकसान नहीं पहुँचाते, मगर दांतों की सफाई ना हो तो वो अमराज दंदान पैदा करने का सबब बन जाते हैं। दांत साफ न करने का एक नतीजा ये निकलता है कि जरासीम मसूड़ों की बातों टिश्यू को कमज़ोर कर डालते हैं और इनसे खून बहने लगता है। यह ख़तरनाक कैफियत है। वजह यह है कि मसूड़ों के ज़रिए जरासीम को ये मौका मिलता है कि वो दौरान खून में शामिल होकर इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएँ। इसलिए डॉक्टर जब दिल का ऑपरेशन करते हैं तो अक्सर वहाँ शिरानों में मसूड़ों की बीमारियों से मुतल्लिक़ जरासीम भागते दौड़ते पाए जाते हैं, जो मर्द ब्रश करने से पहलू नहीं बरतते। इनके दांतों पर रफ्ता रफ्ता जर्द रंग की तह जम जाती है। ये तह दांतों पर जरासीम के चिमटने से जन्म लेती है और तभी इस्लाम में प्लग कहलाती है। प्लग पैदा होने की बुनियादी वजह यह है कि जो खुराक हम तनावल करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, इसके ज़रात दांतों से चिपक जाते हैं। ब्रश से इन्हें साफ ना किया जाए तो जरासीम इनसे जा चमकते हैं। रफ्ता रफ्ता मज़ीद ग़िज़ाई ज़रात के चमक जाने से दांतों पर दर्द रंग की तह नमूदार होती है। दांतों पर प्लग का जन्म लेना खतरनाक अमल है। वजह यह है कि जब ग़िज़ाई ज़रात पर जरासीम ठिकाना बना लेते हैं तो मुख्तलिफ तेज़ाब पैदा करते हैं। ये तेज़ाब भी दांतों को लगाने और सड़ने लगते हैं। इनकी वजह से दांतों में सुराख पैदा हो जाते हैं। मसूड़ों की जड़ों में भी प्लग हो सकता है। ये ज़्यादा खतरनाक बात है। वजह यह है कि प्लग भी मसूड़े कमज़ोर कर देता है। नहीं दांतों को अपनी जगह रखने वाली हड्डियाँ भी प्लग के बहस बुरबुरी नज़र आने लगती हैं। गर्द मसूड़ों में प्लग का नमूदार होना दांतों के पूरे निज़ाम को बदल डालता है और इसे बर्पा करने लगता है। दांतों की खराबी से सर दर्द, गर्दन में तकलीफ और असाबी दर्द भी जन्म लेता है। अगर दांत
صحت مند ہوں تو انسان کی مجموعی تندرستی کے ضامن بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دانتوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ دانتوں کی صفائی، انسان اگر باقاعدگی سے اپنے دانتوں کی صفائی کرے تو یہ تحفہ خداوندی عمر بھر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دانت تندرست بنا رکھنے کے لیے درج ذیل مشوروں پر عمل کیجیے۔ غذائیت بری خوراک استعمال کریں۔ ماہرین غذائیت کے مطابق گاجر، کھیرا، پنیر، سیب اور شکرقندی دانت مضبوط کرنے والی غذائیں ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور کاربوہائیڈریٹ مشروبات سے خاص طور پر پرہیز کیجیے۔ وجہ یہ کہ یہ مشروب تیزاب اور چینی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ مرکب دانتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ چینی یا شکر سے بیماری زیادہ پھیل سکتی ہے۔ امراض دندان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی زیادہ کھانے سے دانت پلاک کا نشانہ بنتے ہیں اور ان میں سوراخ پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل پلاک میں جراثیم چینی کو تیزاب میں بدل ڈالتے ہیں۔ یہ تیزاب بار دانتوں کی حفاظتی تہ ختم کر دیتے ہیں۔ دن میں کم از کم 2 بار برش کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ ٹوتھ پیسٹ فلورائڈ والی ہو۔ ایسی ٹوتھ پیسٹ دانتوں میں سوراخ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ مزید برآں جلدی برش کر کے فری نہیں ہونا چاہیے بلکہ 2 سے 3 منٹ تک برش لازمی کیجیے۔ برش نرم بالوں والا ہونا چاہیے، نہیں دانتوں پر دباؤ ڈالے بغیر برش کرنا چاہیے۔ دانتوں کے اکثر ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ ان میں 1 بار فلاس بھی کیجیے۔ یوں دانتوں کے درمیان پھنسے غذا کے ذرات فلاس سے نکل جاتے ہیں۔ ٹوتھ برش عموماً دانتوں کی 100% صفائی نہیں کر پاتے۔ فلاس کی بدولت صفائی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد برش نہ کیجیے بلکہ پہلے کلی کیجیے تاکہ غذا کے ذریعے سے زیادہ اثرات نکل جائیں۔ پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد برش کیجیے۔ یوں دانتوں کی صفائی حفاظتی محفوظ ہو سکتی ہے۔ دانت اور مسوڑوں میں درد ہونا بعض اوقات گرم، ٹھنڈی، کڑوی یا چیری چیزیں کھانے سے دانتوں کو کرنٹ سا لگتا ہے اور کافی تکلیف ہوتی ہے۔ دانتوں کی حساسیت ڈنٹین کے باعث جنم لیتی ہے۔ دانتوں کی حفاظتی تہ کے نیچے واقع علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں مسوڑوں کی نسوں سے آنے والی شاخیں واقع ہوتی ہیں۔ دانتوں کی طویل عرصہ صفائی نہ کرنے سے دانتین کا علاقہ یہاں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم کوئی گرم، سرد یا کھٹی غذا کھاتے ہیں تو سے مس ہونے کے بعد دانتوں میں اچانک اتنا درد ہو جاتا ہے کہ وہ سن ہو جاتے ہیں۔ اور دور جدید میں ایسی ٹوتھ پیسٹ آ چکی ہے جن کے باقاعدہ استعمال سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں دانتوں کی پرابلم ہو تو ہمیں چاہیے ہم اپنے کسی فیملی ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں اور دانتوں کی بیماریوں سے ہم ختم کر سکتے ہیں، یعنی کیئر کر کے ہم دانتوں کی بیماریوں کو بھگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دانتوں کی بیماریوں کی بات کریں تو آج کل یہ شعبہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ آج کل اتنے کیمیکل آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، اور اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیمیکل والی چیزیں کم استعمال کریں اور اپنے دانتوں کو اسی طرح ہم رکھیں جیسے ہمارے دانت بچپن میں ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں دانت ہمارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ دانتوں کا نظام بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، ان میں اکثر انفیکشن ہو جاتی ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے پس اور ان میں جب خون آنا اور مسوڑے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی مسوڑے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دانت کے اوپر جو مسل ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دانت ہلتے ہیں تو ظاہری طور پر دانت اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور پھر وہ دانت کو نکلوانا پڑتا ہے یا خود بے خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ہم اگر دانتوں کی بیماریوں کی بات کریں تو دانتوں کی بیماریاں بہت سی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کی حفاظت کریں۔ ہمیں دانتوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے دانت جو بالکل ٹھیک رہے۔ ہمیں
ایسی غذا نہ استعمال کریں جس سے دانت خراب ہو جائیں. جس طرح ہمیں چینی والی چیزیں یا کیمیکل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسی غذا کبھی بھی نہ استعمال کریں. جب ہم کھانا کھا لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھی طرح کلی کر کے اچھی طرح ہم اپنے دانتوں کو صاف کر دیں، اور اس 1 یا 2 گھنٹے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کو برش سے صاف کریں، اور خالی پیٹ بھی ان کو اچھی طرح صاف کریں، اور رات کے کھانے کے بعد بھی ہم اچھی طرح کلی کر کے سوئیں، تاکہ رات کے کھانے کے دوران یا کسی بھی کھانے کے دوران میں جو ذرات رہ جاتے ہیں وہ دانتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو دانتوں کے اندر جب پھنس جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بیکٹیریا یا وائرس لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انفیکشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے دانتوں میں ہو جاتی ہے، ہمارے مسوڑوں میں ہو جاتی ہے، ہمارے دانتوں کے نچلے حصے میں ہو جاتی ہے. ہمارے دانت اس کی وجہ سے، کیمیکل کی وجہ سے ہمارے دانت بھی براؤن ہو جاتے ہیں، ہمارے دانتوں پہ سخت ترین تہ جم جاتی ہے، جس کو جب اتارنے کے لیے ہمیں پھر مشین کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی پھر ہمیں ڈاکٹر سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کی بھاری فیسیں دینی پڑتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دانتوں کی حفاظت کریں، ہوم ریمیڈی یوز کریں. ہوم ریمیڈی میں سب سے اہم ریمیڈی یہی ہے کہ وہ ہم اپنے دانتوں کو بار بار صاف کریں. ہم اپنے دانتوں کو جب صاف کریں گے تو جتنی بھی انفیکشن ہمارے منہ کے اندر کھانے پینے کے، یا جب ہم منہ کھولتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہمارے منہ کے اندر جو انفیکشن پڑی ہے، جب ہم کلی کریں گے تو وہ انفیکشن باہر جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کی پرابلم نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہم نے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ ان کی اتنی عمر ہو جاتی ہے پر ان کے دانت بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی اب اپنے دانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں صبح و شام برش کرنا چاہیے، اور جب کھانا کھا لیں تو برش نہیں ہے تو ہمیں کھانے کے فوراً بعد تو برش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کھانے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد برش کرنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلی کر کے اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں. اب میں اجازت چاہتا ہوں، جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک